قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ذلك خير لكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. صلاة پڑھیں محمد وآل محمد. سلسلہ عصمت و طہارت کی 7ویں کڑی اور سلسلہ امامت کی 5ویں کڑی امام محمد باقر علیہ السلام پردرد شہادت کے موقع پر بالخصوص آپ مومنین کی خدمت میں اور بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. آج کی گفتگو کے لیے جس آیت کو آپ کی خدمت میں ثناء کلام کے طور پر پیش کیا، سورہ مبارکہ نساء کی 59ویں آیت ہے. مشہور و معروف آیت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس آیت کے متعلق کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں اور شہادت کی مناسبت سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور ہمارے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر تمہارا کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو اس کو پلٹا دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تاویلا اور اگر تم اپنے اختلاف کو پلٹا دو گے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تو یہ تمہارے حق میں بہتر بھی ہے اور پلٹانے کے اعتبار سے یہ سب سے اچھا فیصلہ ہوگا. اس آیت میں کچھ نکات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں کہ خداوند کریم نے 3 اطاعتوں کو واجب کیا. پہلی اطاعت اللہ کی، دوسری اطاعت اللہ کے رسول کی اور تیسری اطاعت صاحبان امر کی اطاعت. لیکن جب اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کو بیان کیا تو لفظ اطیعوا کے ذریعے سے بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. لیکن صاحبان امر کی اطاعت کو لفظ اطیعوا سے بیان نہیں کیا.
یعنی اس لفظ کلمہ اطیعوا کو خداوند کریم نے اپنی اطاعت کے لیے استعمال کیا اور اپنے رسول کی اطاعت کے لیے استعمال کیا، صاحبان امر کے لیے استعمال نہیں کیا۔ تو کیا نعوذ باللہ خداوند کریم ہماری طرح گفتگو کرتا ہے کہ کبھی الفاظ کو تکرار کر دیتا ہے، کبھی الفاظ کو نعوذ باللہ کھا جاتا ہے، یا نہیں؟ جب خداوند کریم کسی لفظ کی تکرار کرتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور جب کسی جگہ کسی کلمے کو حذف کر دیتا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو اب یہاں پر کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ خداوند کریم نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کو کلمہ اطیعوا کے ذریعے سے بیان کیا؟ اور یہ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت نہیں ہے، نہ جانے کتنی آیتیں ہیں کہ جس میں خداوند کریم نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے بھی ہمارے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو خداوند کریم کہنا کیا چاہ رہا ہے یہاں پر؟ بالآخر رسول اللہ کی اطاعت وہی اللہ کی اطاعت ہے، تو کیوں بار بار تکرار ہو رہی ہے اس چیز کی کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نقطہ ہے جو خداوند کریم بار بار مسلمانوں کو سمجھانا چاہ رہا ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے، ایک مثال کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خداوند کریم نے اپنے رسول پر وحی نازل کی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہے، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ دیکھو نماز کس طریقے سے قائم ہوگی، فجر کی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے، ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھنی ہے، عصر کی نماز 4 رکعت پڑھنی ہے، مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھنی ہے، عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھنی ہے۔ کہا کہ زکوٰۃ دو، کہ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر واجب ہوگی؟ رسول اللہ نے بتایا۔ کس کس نصاب سے واجب ہوگی؟ رسول اللہ نے بتایا۔ کہیں بھی قرآن میں اس کا آپ کو ذکر نہیں ملے گا۔ تو اللہ کی اطاعت ہوگی اقیموا الصلاۃ میں۔ اب اگر کوئی شخص رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہے کہ اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، تو اب چاہے میں فجر کی 4 رکعت پڑھوں یا 5 رکعت پڑھوں، نماز تو قائم ہو گئی۔ کہا نہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جس طریقے سے اللہ کی اطاعت واجب ہے بعین ہی اسی طریقے سے ہمارے رسول کی اطاعت واجب ہے۔ تو یہ جو جگہ جگہ خداوند کریم تاکید کر رہا ہے کہ ہمارے رسول کی اطاعت واجب ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان عقیدہ توحید میں اتنے آگے نہ نکل جائیں کہ کہیں کہ بس اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جو شیطان کا نظریہ ہے کہ خدایا تیری بارگاہ میں جھکوں گا، تیرے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکوں گا، خداوند کریم نے کہا کہ نہیں، جس کے آگے میں جھکا رہا ہوں اس کے آگے بھی جھکنا گویا میرے آگے جھکنا ہے۔ تو اسی طریقے سے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فقط اللہ کی اطاعت کافی نہیں ہے جب تک ہمارے رسول کی اطاعت نہ کر لو۔ لہٰذا قرآن مجید میں جگہ جگہ خداوند کریم نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت کو بیان کیا، یہاں تک کہ معصیت میں بھی اپنی معصیت کے ساتھ رسول اللہ کی معصیت کو بیان کیا۔ کچھ آیات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون، اے حبیب تیرے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون، یہ ہرگز ایمان نہیں لا سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے باہمی اختلاف میں تجھے اپنا حاکم نہ بنا لیں۔ فیصلہ کرنے والا تو ہو، اور صرف حاکم بنا لینا کافی نہیں ہے، پھر جو تو فیصلہ سنا دے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اس کے بعد جو تو فیصلہ سنا دے اس فیصلے کے متعلق دل میں کوئی کجی نہ آنے پائے کہ رسول اللہ نے میرے حق میں صحیح فیصلہ نہیں کیا، نہیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اتنا بھی کافی نہیں ہے، رسول اللہ کے فیصلے کے آگے 100% سر تسلیم خم ہو جائے، یعنی جو رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے وہ سر اور آنکھوں پر۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔
کسی مومن کو اور کسی مومنہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب کسی معاملے میں اللہ فیصلہ سنا دے اور اللہ کا رسول فیصلہ سنا دے. اذا قضى الله امرا ورسولہ، جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ سنا دے تو ہر مومن کا حق سلب ہو جاتا ہے اور ہر مومنہ کا حق سلب ہو جاتا ہے. اور جو شخص بھی اللہ کی معصیت کرے اور اللہ کے رسول کی معصیت کرے، یہاں پر بھی دو معصیت کو الگ الگ بیان کیا. اللہ کی معصیت الگ ہے، اللہ کے رسول کی معصیت الگ ہے. جس نے بھی اللہ کی معصیت کی اور اللہ کے رسول کی معصیت کی تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں گمراہ ہو گیا. یعنی جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ سنا دے تو کتنا ہی بڑا مومن کیوں نہ ہو اور کتنی ہی بڑی مومنہ کیوں نہ ہو، تو جب مومن اور مومنہ کی نہیں چلتی ہے تو منافق اور منافقہ کی کیا چلے گی؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. کتنی ہی آیتوں میں خداوند کریم نے بیان کیا کہ دیکھو فقط میری اطاعت کافی نہیں ہے، میرے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے. یہ کیوں سمجھا رہا ہے بار بار خداوند کریم؟ اتفاق سے ان آیتوں کے جو مخاطبین ہیں وہ یہود و نصارہ نہیں ہیں، کفار نہیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا سے آیت شروع ہو رہی ہے، اے ایمان والو. کیوں؟ کیونکہ خداوند کریم کو معلوم تھا کہ یہ مسلمان آنے والے زمانے میں توحید میں اتنے آگے نکل جائیں گے کہ کہیں گے کہ بس اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لہٰذا سورہ حجرات میں خداوند کریم کو بیان کرنا پڑا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو رسول کی آواز پر بلند مت کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور ہمارے حبیب کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. گویا خداوند کریم کہنا چاہ رہا ہے کہ ہمارے حبیب کو اپنی طرح مت سمجھو، یہ ہمارا نمائندہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا. اور پھر اس کی سزا کتنی خداوند کریم نے بیان کی، ان تحبط اعمالکم. دیکھو اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. خدایا تیرے لیے نمازیں پڑھی، تیرے لیے روزے رکھے، تیرے لیے حج انجام دیا، کہا سب بیکار ہے اگر میرے حبیب کا احترام نہیں کرو گے، سب بیکار ہے. تو یہاں پر یہ آیت سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ علی کی ولایت کے بغیر سب بیکار ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیسے بیکار ہو سکتا ہے؟ وہاں پر قرآن کی آیت ہے، یہاں پر رسول اللہ کی حدیث ہے. یا علی لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ. اے علی، اگر کوئی شخص اللہ کی اتنی عبادت کرے کہ جتنی حضرت نوح نے اپنی قوم میں قیام کیا، 950 سال اللہ کی عبادت کرے. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کوئی احد کی پہاڑی کے برابر اس کے پاس سونا ہو، سارا کا سارا سونا اللہ کی راہ میں انفاق کر دے. ثُمَّ حَجَّ أَلْفَ حِجَّةٍ عَلَى قَدَمَيْهِ. پھر وہ 1000 حج پیدل انجام دے. ثم قتل بین الصفا والمروہ مظلوما. اور پھر اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان مظلوم مارا جائے. ثم لم یوالیک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ. اتنے اعمال دینے کے باوجود بھی اگر تیری ولایت کا اقرار نہیں کرتا ہے تو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا. کچھ سادہ لوگ مومنین ہیں جو کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، جس طریقے سے وہاں ہو سکتا ہے اس طریقے سے یہاں ہو سکتا ہے. جس طریقے سے خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اگر میرے حبیب کا احترام نہیں کیا، ماننے نہ ماننے کی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے، ماننے نہ ماننے کی بات نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول کو رسول نہیں مانتا، مسئلہ یہ ہے کہ رسول کو اپنے جیسا مانتا ہے. کیونکہ رسول کو اپنے جیسا مانتا ہے، ہمارے حبیب کا احترام نہیں کر رہا. ان تحبط اعمالکم. تمہارے سارے کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے. تو جو رسول کا احترام نہ کرے،
اور جو شخص اس ہستی کا احترام نہ کرے کہ جس کی آمد پر سرکار انبیاء اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کے اپنے مقام پر بٹھاتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، کلما دخلت علیہا، جب بھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب بھی داخل ہوتی تھیں، کلما یعنی ایک دو دفعہ کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک دو دفعہ اتفاق ہو گیا، کہا نہیں، کلما دخلت علیہا، جب بھی داخل ہوتی تھیں، قام الیہا، کھڑے ہو جاتے تھے۔ قام الیہا، الیہا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کھڑے ہو نہیں جاتے تھے، اس وقت کھڑے ہو کر فاطمہ کا استقبال کرنے کے لیے لینے جاتے تھے۔ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھلاتے تھے۔ تو جس کا احترام سرکار انبیاء کرتے ہوں، اگر کوئی شخص اس کا احترام نہ کرے اور پھر کہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، انشاءاللہ بخش دیے جائیں گے، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو ان ساری آیات میں عزیزان گرامی رسول اللہ کی اطاعت بیان ہوئی کہ رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، لیکن خدا نے کوئی قید و شرط نہیں لگائی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ نہیں کہا کہ جب رسول مدینے میں ہوں تو اطاعت کرنی ہے، یہ نہیں کہا کہ جب رسول مکے میں ہوں تو اطاعت کرنی ہے، یہ نہیں کہا کہ اگر سفر میں ہوں تو اطاعت کرنی ہے، یہ نہیں کہا کہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہوں تو اطاعت کرنی ہے، یہ نہیں کہا کہ اگر صحت کے عالم میں کوئی حکم دے تو اطاعت کرنی ہے، بیماری کے عالم میں کوئی حکم دے تو اطاعت نہیں کرنی، نہیں، مطلق ہے، بغیر کسی قید و شرط کے۔ اس قید کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا خداوند کریم نے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی، نصیحت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن اگر تیرے دونوں والدین تجھے اس بات پر ابھاریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک قرار دے تو فَلَا تُطِعْهُمَا، بس ان کی اطاعت نہ کرنا۔ یعنی یہاں پر والدین کی اطاعت واجب ہے لیکن مشروط ہے، کیونکہ والدین معصوم ہستیاں نہیں ہیں، تو اس وجہ سے خداوند کریم کو قید لگانی پڑی کہ دیکھو والدین کی اطاعت کرو، لیکن اگر والدین شرک کا حکم دیں تو اطاعت مرد کرنا، کیونکہ والدین معصوم ہستیاں نہیں ہیں، لہٰذا خداوند کریم نے قید لگائی۔ رسول اللہ معصوم ہستی ہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کوئی حکم دے جو اللہ کے برخلاف ہو، جو اللہ کی رضا کے برخلاف ہو، لہٰذا بغیر قید و شرط کے بیان کیا گیا کہ دیکھو ہمارے رسول کی اطاعت کرو، ہر حال میں اطاعت کرو، جس عالم میں بھی تمہیں حکم دیں اطاعت کرو۔ تو اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب اللہ کے رسول کہیں کہ قلم و دوات لا دو تو کوئی شخص کہے نعوذ باللہ اس شخص کو تو ہذیان ہو گیا ہے۔ اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے ہذیان ہو گیا ہے، تب بھی آیت کہہ رہی ہے کہ ہمارے رسول کی اطاعت کرو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو اب یہ دو اطاعتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی، ایک اللہ کی اطاعت ہے اور ایک اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، جس کو لفظ اطیعوا کے ذریعے سے خداوند کریم بیان فرما رہا ہے، الگ سے بیان فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ خداوند کریم یہ بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے حبیب ہم نے تیری طرف کتاب کو نازل کیا تاکہ تو لوگوں کو گمراہی سے نکال دے نور کی طرف۔ کتاب ہم نے نازل کی ہے، لیکن گمراہی سے کون نکالے گا؟ رسول اللہ نکالیں گے۔ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے حبیب ہم نے تیری طرف ذکر کو نازل کیا، کیوں نازل کیا؟ لتبین للناس، تاکہ تو بیان کرے گا کہ ان کی طرف کیا چیز نازل ہوئی ہے۔ تو کتاب کافی ہے کا نعرہ تو خود قرآن مجید باطل کر رہا ہے، خود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کتاب ہدایت ہے اس وقت تک ہدایت نہیں ملے گی جب تک ہادی سے نہیں لوگے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو
تو رسول اللہ مبین قرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں، ہادی قرآن ہیں، لہٰذا اگر قرآن مجید کو رسول اللہ سے نہ لیا گیا اور کوئی شخص یہ کہے کہ فقط کتاب خدا کافی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس نے قرآن کو سمجھا ہے نہ رسول اللہ کو سمجھا ہے۔ تو رسول اللہ کی ذات گرامی کو خداوند کریم نے مبین قرآن و مفسر قرآن قرار دیا، لہٰذا کہا کہ اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت بھی واجب ہے بعینہ ہی، اسی طریقے سے رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے۔ اب تیسری اطاعت پر آ جائیے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جب اولی الامر کا مرحلہ آیا تو وہاں پہ لفظ اطیع کو تکرار نہیں کیا، اولی الامر کو عطف کیا رسول پر۔ یعنی کیا مطلب؟ اب لوگ بحث کرتے ہیں کہ یہاں پر صاحبان امر سے کیا مراد ہے۔ مسلمانوں کے درمیان کچھ 11 اقوال پائے جاتے ہیں کہ یہاں پر صاحبان امر سے کیا مراد ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر صاحبان امر سے مراد کہ جن کو رسول اللہ نے جنگوں میں اور غزوات میں امیر بنا کر بھیجا وہ مراد ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر صاحبان امر سے مراد علماء ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر صاحبان امر سے مراد حاکم وقت ہے، یعنی جو بھی آپ جس جگہ بھی رہ رہے ہیں، جو بھی مسلمان حاکم ہے وہ صاحب امر ہے، لہٰذا اس کی اطاعت واجب ہے آپ کے اوپر۔ یہ بڑا عجیب نظریہ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جب کسی ایک جنرل کی حکومت تھی پاکستان میں اور جلسہ منعقد کیا گیا، اس جلسے میں کی ابتدا کے لیے قاری قرآن کو بلایا گیا، تو اس قاری نے اسی آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی صاحبان امر سے مراد کون ہے؟ یہی شخص جو حکومت کر رہا ہے یہ صاحب امر ہے۔ یہ اہل سنت کا نظریہ پایا جاتا ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خود آیت کیا کہہ رہی ہے؟ صاحب امر کون ہونا چاہیے؟ جس طریقے سے رسول اللہ کی اطاعت میں کوئی قید و شرط نہیں ہے، اسی طریقے سے صاحبان امر کی اطاعت میں کوئی قید و شرط نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صاحبان امر وہ افراد ہیں کہ ان کی اطاعت بعینہ ہی اسی طریقے سے واجب ہے جس طریقے سے رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صاحبان امر، ابھی ہم بحث نہیں کر رہے کہ کون ہیں، ہم تو امکان کی حد تک بحث کر رہے ہیں کہ کون ہو سکتے ہیں۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ صاحبان امر کیونکہ ان کی اطاعت رسول اللہ کی طرح بغیر کسی قید و شرط کے واجب ہے، لہذا یہ صاحبان امر وہ ہستیاں ہونی چاہیے جو کردار میں اور صفات میں رسول اللہ کی ہم شبیہ ہوں، ورنہ ان کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت کی طرح واجب نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پھر خداوند کریم کو قید لگانی چاہیے۔ جس طریقے سے والدین کی اطاعت میں خداوند کریم نے قید لگائی، وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر یہ والدین تجھے شرک پر ابھاریں تو فَلَا تُطِعْهُمَا، یہاں پر بھی شرط لگانی چاہیے تھی۔ اگر عام مسلمان، عام حکمران یہاں پر مراد ہوتے جو کہ غیر معصوم ہیں، اب توجہ کر رہے ہیں، یعنی اگر اس آیت پر مسلمان کو عمل کرنا ہے، یہ آیت قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے، اور قرآن پر عمل ہوگا قیامت تک۔ اب اگر آج کا مسلمان اس آیت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو صاحبان امر ڈھونڈنے یا نہیں ڈھونڈنے ہیں؟ یا تو کہے کہ نہیں اس آیت کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، کوئی بھی نہیں کہتا۔ لیکن اگر کہتا ہے کہ نہیں یہ آیت موجود ہے قرآن مجید میں اور یہ اس آیت پر مجھ کو عمل کرنا ہے، تو اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، نہیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ صاحبان امر کون ہیں؟ لہٰذا تلاش کرے ہر مسلمان کہ یہ صاحبان امر کون ہیں کہ جن کی اطاعت کو رسول اللہ کی اطاعت کے بعینہ ہی رسول اللہ کی اطاعت کی طرح واجب کیا گیا۔ عزیزان گرامی، 5ویں امام کی شہادت کی مناسبت سے یہ مجلس برپا کی گئی ہے۔ 5ویں امام کا جو سب سے بڑا کارنامہ تھا، 5ویں امام اور 6ٹھے امام، وہ سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ جس غدیر کو بھلا دیا گیا تھا اس غدیر کو زندہ کیا۔ جس غدیر کو بھلا دیا گیا تھا کہ جس کے نتیجے میں کربلا برپا ہوئی، غدیر کو بھلا دیا گیا تو کربلا برپا ہوئی۔ اگر غدیر کو نہ بھلاتے مسلمان، جو کہ جان بوجھ کے بلایا گیا، تو کبھی بھی کربلا برپا نہ ہوتی۔ کربلا کا پیش خیمہ سقیفہ ہے عزیزان گرامی، کربلا کا پیش خیمہ یہ سقیفہ ہے۔ وہاں سے جو ایک نظریہ چلا تھا،
جو خلافت کی سیٹ پر بیٹھ گیا اس کو خلیفۃ الرسول کہا جانے لگا، اس کی خلافت کو خلافت الہیہ تصور کیا جانے لگا۔ جب یہ تصور کیا جانے لگا تو اب کسی مسلمان کو جرت نہیں تھی کہ خلیفہ پر اعتراض کرے۔ کیوں؟ کیونکہ خلیفۃ الرسول ہے، کیونکہ اس کی خلافت خلافت الہیہ ہے۔ پانچویں امام نے، اور بالخصوص کربلا کو جو واقعہ ہوا، اس کا جو سب سے بڑا، اگر کہنا چاہیے اگرچہ کہ الفاظ کے اعتبار سے میں امید رکھتا ہوں کہ میرے الفاظ آپ نہیں پکڑیں گے، واقعہ کربلا میں اگر کہا جائے کہ سب سے بڑا ہنر جو امام حسین نے کیا ہے علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہے، وہ یہی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھایا ہے کہ دنیا کا خلیفہ کچھ اور ہوتا ہے، خلیفۃ الرسول کچھ اور ہوتا ہے، اور دنیاوی خلافت کچھ اور ہے، الہی خلافت کچھ اور ہے۔ اپنی سیاست کو اسلام کا لبادہ اڑا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، اپنی سیاست کو۔ یہ کام ہوتا رہا یہاں تک کہ ہر امام کے دور میں یہ کام ہوتا رہا، یہاں تک کہ مروانی خلیفہ برسر اقتدار آ گئے۔ مروانیوں کے بعد یعنی بنی امیہ آئے، پھر بنی امیہ کے بعد مروانی آئے، پھر مروانیوں کے بعد عباسی خلفاء آئے۔ یہ سب جو سلسلہ چلتا رہا، کیوں چلتا رہا؟ یعنی ہر آنے والا اپنے آپ کو نومینیٹ کرتا تھا کہ میں خلیفۃ الرسول ہوں، میرے پاس جو خلافت ہے وہ خلافت الہیہ ہے۔ تو امام کا جو سب سے بڑا کارنامہ تھا، پانچویں امام کا، حد فاصل کو بیان کیا لوگوں کے سامنے کہ دیکھو خلافت الہیہ الگ چیز ہے، رسول کی جانشینی ایک الگ چیز ہے، اور یہ لوگ جو اپنی سیاست کر رہے ہیں یہ ایک الگ چیز ہے۔ پانچویں امام کا دور، خیال یہ کیا جاتا ہے کہ امام کا دور بہت مناسب تھا یا بہت آرام دہ تھا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بہت کٹھن دور تھا۔ 20 سالہ امامت کا دور، جس میں 4 مروانی خلیفہ ہیں، عبد الملک ہے، ولید ہے، سلیمان ہے، یزید اور ہشام۔ ولید، سلیمان، یزید اور ہشام، یہ سارے عبد الملک کے بیٹے ہیں، چاروں بھائی ہیں، چاروں عبد الملک کے بیٹے ہیں۔ عبد الملک کون ہے؟ عبد الملک جو مروان کا بیٹا ہے، اور مروان کون ہے؟ مروان حکم کا بیٹا ہے، حکم بن عاص کا بیٹا۔ اور حکم بن عاص کون ہے؟ حکم بن عاص وہ ہے کہ جو جب رسول اللہ کے پیچھے چلتا تھا تو نعوذ باللہ رسول اللہ کا مذاق اڑاتا تھا، جس کی وجہ سے رسول اللہ نے اس کو جلا وطن کیا، مدینے سے باہر کر دیا تھا۔ اور پہلے خلیفہ کے دور میں بھی اور دوسرے خلیفہ کے دور میں بھی وہ جلا وطن رہا، یہاں تک کہ تیسرے خلیفہ نے بہت زور لگایا کہ رشتہ داری تھی، بہت زور لگایا پہلے اور دوسرے خلیفہ کے دور میں بھی کہ اس کو واپس بلایا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں بلائیں گے۔ یہاں تک کہ جب تیسرے خلیفہ کا دور آیا تو نہ صرف حکم بن عاص کو بلایا گیا بلکہ سیاسی منصب پر بٹھایا گیا۔ یعنی یہ عجیب ہے خلفاء کا طریقہ کار کہ جس کو رسول اللہ اپنی بزم سے اٹھا کر باہر کر دیتے ہیں، یہ اس کو رونق محفل بناتے ہیں، اور جس کو رسول اللہ اپنی رونق محفل بناتے ہیں، جناب ابو ذر، ان کو اٹھا کے تبعید کر دیا، باہر کر دیا۔ تو یا تو یہ کہیے کہ خلیفہ پر کوئی وحی نازل ہوتی ہے تو ہم مان لیں گے کہ صحیح ہے، وہ رسول اللہ کی شریعت تھی، وہ منسوخ ہو گئی، لیکن یعنی عجیب مذہب ہے عزیزان گرامی، عجیب مذہب ہے۔ آج بھی یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے ذاکر نائک کا، وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کے دور میں بھی اگر کوئی شخص ایک مجلس میں 3 طلاق دیتا تھا تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی، یعنی اگر 3 مرتبہ اپنی بیوی کو کہہ دے طلاق 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 تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی، یہ ذاکر نائک کہہ رہا ہے۔ خلیفہ اول کے دور میں بھی یہی تھا کہ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ طلاق کہے تو ایک ہی مرتبہ طلاق شمار ہوتی ہے۔ خلیفہ دوم کے بھی کچھ عرصے میں یہی طریقہ کار تھا کہ اگر 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی جائیں تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی، اور خود کہتا ہے کہ قرآن میں بھی 3 طلاقیں اگر ایک ساتھ دی جائیں تو اس کو ایک ہی طلاق شمار کیا ہے، اس کو کہتا ہے طلاق احسن۔ یہ عجیب اصطلاح ہے طلاق احسن۔ لیکن کہا کہ پھر چونکہ خلیفہ دوم کے دور میں کچھ معاملات ایسے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، جو 3 طلاق دے دے اس کا مطلب ہے 3 طلاقیں ہو گئیں۔ تو کیا خلیفہ دوم پر کوئی وحی نازل ہوئی تھی؟ کوئی الگ سے شریعت آئی تھی؟ کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں خلیفہ دوم کا قول جو ہے وہ مانا جائے گا؟ قرآن کے خلاف ہے،
رسول اللہ کے خلاف ہے، کیسے ممکن ہے؟ یہ جو حد فاصل ہے، اس حد فاصل کو امام محمد باقر نے دور کیا کہ دیکھو یہ جو کہہ رہے ہیں اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ خدا اور رسول کا قول ہے، یہ خود ان کی اپنی بدعت ہے، ان کا اپنا نظریہ ہے۔ لہٰذا پانچویں امام کے دور میں جس چیز کی سخت ترین مخالفت کی امام نے، وہ قیاس، استحسان اور سد ذرائع۔ قیاس، استحسان اور سد ذرائع یہ کیا ہے؟ فقہ میں مثال کے طور پر اپنا ذوق استعمال کرنا، میری عقل یہ کہتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، یعنی چاہے قرآن و حدیث کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بڑا عجیب نظریہ ہے عزیزان گرامی، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ مشہور مفتی ہیں، ان کے یوٹیوب پہ بہت کلپ آتے ہیں، سنیے گا کبھی آپ جا کے۔ جھینگا کھانے کے بارے میں ان کا نظریہ سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جھینگا حلال نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ جھینگا کیڑا ہے۔ صحیح سلے مان لیا۔ پھر خود کہتے ہیں کہ ہم بنگلہ دیشیوں کے لیے حلال قرار دیتے ہیں۔ بھئی یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے جو پاکستانی کے لیے حرام ہے، بنگلہ دیشی کے لیے حلال ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ اسے کہتے ہیں استحسان، قیاس، اپنا ذوق۔ کیوں حلال ہے؟ کیونکہ وہ کھا کھا کے بہت عادی ہو گئے ہیں، اب ان کے لیے چھوڑنا ممکن نہیں ہے۔ تو بھائی بہت سے لوگ مغرب میں شراب چھوڑنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، ان کے لیے حلال کر دیجئے۔ بہت سے لوگ ہیں ان کے لیے شراب پینا چھوڑنا ممکن نہیں ہے۔ تو کیا فقط اس وجہ سے کہ ایک کام چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، حلال خدا حرام ہو جائے گا یا حرام خدا حلال ہو جائے گا؟ یہ قیاس و استحسان ہے، جس کو امام محمد باقر علیہ السلام نے تو یہ مروانی خلیفہ جو امام کے دور میں، یعنی یہ مروانی خاندان، اسے کہنا چاہیے کہ انتہا درجے کا دشمن آل محمد، انتہا درجے کا دشمن آل محمد۔ یعنی عجیب ہے، یہ مروانی خلیفہ کے سامنے اگر آپ کسی کو کافر و زندیق کہہ دیں تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کہہ دیں کہ یہ علی کا شیعہ ہے تو فوراً سے حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ یہ چار خلیفہ امام کے دور میں ہیں۔ ایک خلیفہ کا بیچ میں مختصر دور پڑتا ہے عمر ابن عبدالعزیز کا، وہ بھی 2 سالہ، وہ اس میں کچھ اچھے کام ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر کیا کام ہوا کہ 40 سال سے جو مولا کائنات کے خلاف تبرہ ہو رہا تھا اس نے بند کروایا، کہا کہ نہیں یہ تبرہ نہیں ہونا چاہیے۔ 100 سال سے حدیث رسول بیان کرنے پر پابندی تھی، کہا کہ نہیں اس طریقے سے تو علوم اسلامی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ حدیث ابھی آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، سنت رسول بیان کرنے والی ہے قرآن مجید کو، اگر آپ نے حدیث پر تالا لگا دیا تو کیسے بیان ہو گئے قرآن کے احکام؟ تو اس نے کہا کہ نہیں حدیث کو بیان ہونا چاہیے۔ تیسرا جو اس نے کام کیا کہ وہ فدق کو واپس دیا اہل بیت اطہار کو۔ اور چوتھا جو اس نے ایک اچھا کام کیا وہ یہ کہ جتنا بھی مال انہوں نے اقربا پروری میں لٹایا تھا یا اپنی عیش و عشرت میں لگایا تھا، سارا مال بیت المال میں واپس کیا، یہاں تک کہ ان کے زیبا ترین لباس، ریشم کے نرم لباس، ان کو بیچا، کنیزوں کو بیچا، سارا مال بیت المال میں واپس کیا۔ اہل بیت اطہار کا جتنا حق بنتا تھا بیت المال سے وہ حق ان کو پہنچایا۔ یہ سارے اچھے کام آپ نے سن لیے، لیکن اب اس کے باوجود کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مومن آل بنی امیہ تھا۔ کیوں؟ ابھی حدیث آپ کی خدمت پہ عرض کی میں نے ابتدائے کلام میں کہ 950 سال کی بھی عبادت کیوں نہ کرے، کوئی احد کی پہاڑی کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں انفاق کیوں نہ کرے، 1000 حج پیدل کیوں نہ انجام دے، صفا اور مروہ کے درمیان مقتول کیوں نہ مارا جائے، جب تک آل محمد کا وہ حق ادا نہ کرے جو اللہ نے آل محمد کے لیے رکھا ہے تو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ تو ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے یزید اور عمر بن عبدالعزیز میں، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ سارے اچھے کام کیے، ہو سکتا ہے عذاب میں تخفیف ہو جائے، ممکن ہے، وہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ خدا جانتا ہے اور وہ
بندہ جانتا ہے. لیکن بہرحال تو کوئی شخص فقط ان اعمال کی وجہ سے یہ نہ کہے کہ یہ اچھا تھا باقی تھوڑے برے تھے، ایسا ممکن نہیں زانی گرامی. تو 2 سال کا دورانیہ ہے عمر ابن عبدالعزیز کا. یہ تو غیروں کی بات ہو گئی. جو اپنے ہیں، اپنوں سے مراد کون؟ بنی ہاشم. بنی ہاشم 2 گروہ میں تقسیم ہے، بنی عباس اور حسنی یا حسینی سادات. بنی عباس کربلا کے واقعے سے ہی الگ ہو گئے اہل بیت سے. ابن عباس ان کی جو بھی عظمت اور جلالت ہے وہ سب اپنی جگہ. مکہ میں آ کر امام حسین کو کہتے ہیں کہ کربلا نہ جائیے. امام کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے لہٰذا میں کربلا جاؤں گا. کہتے ہیں کہ اچھا جانا ہی ہے تو چلے جائیے، ان مستورات کو نہ لے کے جائیے. اور جب زینب نے سنا نا کہ ابن عباس نے کہا ہے کہ ان مستورات کو نہ لے کے جائیے، تو ایک مرتبہ تڑپ کے کہی کہ اے ابن عباس، کیا بہن کو بھائی سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ تو وہاں سے بنی عباس الگ ہو گئے. یعنی کربلا کے شہداء میں کوئی بھی آپ کو بنی عباس کا فرد نہیں ملے گا، ایک بھی فرد نہیں ملے گا. اگرچہ کربلا کے بعد انہوں نے یلا سارت اللہ الحسین کی نعرہ لگایا یا الرضا لآل محمد کا نعرہ لگایا، لیکن فقط کس لیے؟ حکومت کے لیے. یعنی ان نعروں کو وسیلہ بنایا اپنی دنیا کے لیے. جو کام بنی امیہ کر رہے تھے، مروانی کر رہے تھے، وہی انہوں نے کیا. کوئی فرق نہیں ہے. انہوں نے بھی اپنی خلافت کے اوپر اسلام کا لبادہ اڑایا، انہوں نے بھی یہ کام کیا. یہ بنی عباس. پھر اس کے بعد آ جائیے حسنی سادات. حسنی سادات کے 2 گروہ ہو گئے. ایک گروہ وہ ہو گئے، قرآن کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. جس طریقے سے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اسی طریقے سے خلیفۃ الرسول سے بھی آگے نہیں بڑھنا ہے. تو ایک گروہ وہ ہو گیا کہ انہوں نے مستقل اپنا حکمت عملی انجام دی. کہا کہ نہیں بھائی، ہم تو نہیں رہ سکتے، ہم تلوار اٹھائیں گے. لہٰذا عبداللہ محض اور نفس زکیہ محمد ابن عبداللہ، ان دونوں نے قیام کیا اور شہید ہو گئے. یہ حسنی سادات. حسنی سادات کا دوسرا گروہ مروانیوں سے جا ملا، یعنی خلافت کے دربار میں جا ملا. یہاں تک کہ زید ابن حسن وہ شخص ہے کہ جس نے امام محمد باقر کی زین پر زہر کو ملا، کہ جس زہر سے امام کی شہادت ہوئی، زید ابن حسن. اب آ جائیے حسینی سادات. پھر حسینی سادات کے 2 گروہ ہو گئے. ایک گروہ زید ابن علی امام محمد باقر کے بھائی، انہوں نے بھی وہی کام کیا جو عبداللہ محض نے کیا. کہا کہ نہیں، تلوار اٹھانی چاہیے. لہذا امام کو کہنا پڑا ان شیعتنا من اطاع اللہ، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت کریں. ان شیعتنا من شیعنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے پیچھے پیچھے چلیں، ہمارے آگے مت چلیں، ہمارے پیچھے پیچھے چلیں، جو ہم حکم دے رہے ہیں وہ کام انجام دیں. ان شیعتنا من شیعنا واتبع آثارنا، اور جو کام ہم انجام دیتے ہیں اس کی اتباع کریں جو ہم حکم دیتے ہیں. وعمل باعمالنا، وہ عمل انجام دے جو ہم عمل انجام دیتے ہیں. یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے یہ اس چیز کی طرف ناظر ہیں کہ وہ شیعہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ جذباتی سمجھ رہے تھے اس کے دور میں اور کہہ رہے تھے کہ ہم امام سے زیادہ سمجھتے ہیں، ان کے لیے کہا کہ نہیں، ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ جو ہماری اطاعت کرے. اور پھر دوسرا گروہ جو امام کے ہمراہ تھا، یہ شیعوں کی حالت یعنی خود بنی ہاشم کی حالت تھی. تیسرا گروہ شیعوں کا گروہ ہے، کوفہ میں رہنے والوں کا گروہ ہے. ان کی حالت کیا ہے؟ ان کی حالت یہ ہے کہ برید عجلی امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. میں بس یہ آخری نقطہ اپنی خدمت میں بیان کروں اور پھر منزل مسائل پر آ جاؤں گا. برید عجلی امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور امام سے کہتا ہے کہ کوفہ میں آپ کے بڑے شیعہ ہیں، آپ قیام کیجئے، انشاءاللہ حکومت آپ کی ہے. امام نے کہا اچھا ایسے ہیں. کہا یہ بتاؤ کہ کیا وہ جو شیعہ ہیں آپس میں، ان میں سے کوئی بغیر پوچھے کسی دوسرے شیعہ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکال لیتا ہے اور اس کو کوئی اعتراض نہ ہو؟ کہا نہیں مولا ایسا تو ایک بھی نہیں ہے. کہا ایسا ایک بھی نہیں ہے. امام نے جملہ کہا ہم بدمائہم ابخل، جو اپنے پیسے میں اتنا بخیل ہے وہ اپنے خون میں اس سے زیادہ بخیل ہے، وہ اپنے خون دینے میں اس سے زیادہ بخیل ہے.
یعنی شیعہ تو تھے، صحیح ہے، امام سے عقیدت رکھتے تھے، لیکن جب وقت پڑے گا تو یہ چھوڑ دیں گے، بھاگ جائیں گے۔ یہ شیعوں کی حالت تھی۔ کچھ شیعہ تھے جو ان کی تعداد بہت کم تھی، ابن میمون جیسے۔ ابن میمون مکہ کے رہنے والے تھے۔ امام نے پوچھا ابن میمون تمہارے جیسے کتنے افراد ہیں مکہ میں؟ کہا بہت کم ہیں۔ امام نے کہا کہ ہم نور اللہ فی الارض، ایسے افراد زمین پر اللہ کا نور ہے۔ کیسے افراد؟ جن کے عقیدے بھی درست تھے، جن کے عمل بھی درست تھے، امام کے پیچھے چلنے والے تھے، امام سے آگے چلنے والے نہیں تھے۔ ایسے افراد کو امام نے کہا کہ یہ اللہ کا نور ہے روئے زمین پر۔ بس عزیزان گرامی، بہت میں نے زحمت دیا آپ کو۔ جس امام کی شہادت کی شب ہے، اس نے اپنی کم سنی سے ہی مصائب کو دیکھا ہے عزیزان گرامی۔ یعنی کربلا میں امام کی عمر مبارک 4 سال کی ہے، اور 4 سال کی عمر میں امام نے وہ تمام حالات، وہ تمام مصائب دیکھے ہیں جو زین العابدین نے جوانی میں دیکھے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جس طریقے سے امام زین العابدین نے دیکھا کہ کس طریقے سے یزیدی سپاہی میرے خیموں کو آگ لگا رہے تھے، امام محمد باقر نے بھی دیکھا کہ کس طریقے سے سیدانیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں منتقل ہوتی جاتی تھی، اور یزیدی سپاہی نیزہ لے کر سیدانیوں کے پیچھے بھاگتے تھے۔ یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک سیدانی مقتل کی جانب نکلی، اور وہ کہتی ہے کہ میرے پیچھے ایک کوئی یزیدی سپاہی بھاگا ہوا آ رہا تھا، میں بچنے کے لیے مقتل کی جانب نکلی اور مجھے ٹھوکر لگی اور غش کھا کے گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرا سر میری پھوپھی زینب کے زانو پر تھا، اور ایک مرتبہ میں نے اپنی پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں کیا چادر کا کوئی ٹکڑا مل سکتا ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے میری بھتیجی ذرا اپنی پھوپھی کے سر پہ نگاہ کر، آج تو تیرے پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ حضرات گرامی، وہ تمام حالات اور واقعات جو زین العابدین نے دیکھے، وہ امام محمد باقر نے دیکھے، کس طریقے سے حسین کا لاشا پامال ہوا۔ امام محمد باقر نے 4 سال کی عمر میں دیکھا کس طریقے سے حسین کا سر نیزے پر بلند ہوا۔ امام محمد باقر نے 4 سال کی عمر میں دیکھا، ارے جب ابن زیاد کے دربار میں حسین کا سر سامنے رکھا ہوتا تھا اور ایک مرتبہ ابن زیاد چھڑی مارتا تھا تو جس طریقے سے سنگینہ تڑپ اٹھتی تھی، ارے اسی طریقے سے امام محمد باقر تڑپ جاتے تھے، ہائے میرے جد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ارے شام کے بازار میں نہ جانے کس طریقے سے امام نے دیکھا، مگر جس طریقے سے زین العابدین نے صبر کیا اسی طریقے سے محمد باقر نے صبر کیا، اپنی پھوپھیوں کو بے مقنع و چادر دیکھا۔ حضرت گرامی، وہ وقت آیا جب حشام بن عبد الملک نے ایک مرتبہ زہر بھجوایا، زین پر زہر کو ملا گیا، اور وہ وقت آیا مدینے میں ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں چھٹے امام کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا کہ وہ کسی مرض میں مبتلا ہیں، مجھے خوف لاحق ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ اسی مرض میں اللہ سے جا ملیں۔ ایک مرتبہ میں نے گریہ کرنا شروع کیا۔ 5ویں امام نے فرمایا کہ اے جعفر صادق گریہ نہ کرو، اس لیے کہ یہ وہ مرض نہیں ہے کہ جس میں اللہ سے جا ملوں گا، لیکن جب دوسرا مرض آئے گا تو اس میں اللہ سے جا ملوں گا۔ اور جب وہ وقت آیا تو ایک مرتبہ چھٹے امام نے اپنے بابا کو دیکھا اور بابا نے کہا کہ یا جعفر صادق آؤ میں تمہیں کچھ نصیحتیں کر دوں۔ ایک مرتبہ امام سمجھ گئے کہ میرے بابا کا آخری وقت آ پہنچا، اور لیکن اپنے بابا سے کہا کہ یا امام، ارے پہلے جو بیماری تھی اس کی نسبت آج تو آپ بہت حشاش بشاش دکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے امام نے کہا کہ اے جعفر صادق، کیا دیوار کے پیچھے سے میرے بابا کی آواز نہیں سنتے ہو کہ امام زین العابدین پکار رہے ہیں کہ اے محمد باقر ارے جلدی میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ ارے آپ روایتیں سنتے ہیں نا، جب بھی کسی مومن کی موت واقع ہوتی ہے ائمہ اطہار تشریف لاتے ہیں اور ان کو دلاسا دیتے ہیں۔ ارے جب ائمہ کی موت واقع ہوتی ہے تو پنجتن پاک تشریف لاتے ہیں، لیکن جب حسین کے سینے پر شمر سوار تھا تو ایک مرتبہ اجڑی ہوئی ماں کھڑی ہوئی تھی اور
کہہ رہی تھی میرے ماں جائے پر خنجر مت چلا، مگر ہائے وہ سوکھا گلا، ارے ہائے شمر جو حسین کے سینے پر سوار تھا، ایک مرتبہ گیسوؤں میں ہاتھ ڈالا، ارے پشتے گردن سے 13 ضربتوں سے حسین کا سر جدا کیا گیا۔ امام محمد باقر نے ایک مرتبہ وصیتیں کرنا شروع کی، اے جعفر صادق، ارے مجھے تم غسل دینا، مجھے تم کفن دینا۔ میں کہوں گا امام، ارے جوان بیٹا موجود ہے نا، جوان بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں، اور صرف یہ وصیت نہیں کی کہ مجھے غسل دینا، مجھے کفن دینا، بلکہ کچھ اور وصیتیں بھی کی۔ کہا کہ اے جعفر صادق، ارے 10 سال تک میرے مال میں سے کچھ نوحہ پڑھنے والوں کو بلا لا، جو حج کے موسم پر مجھ پر نوحہ پڑھے، اور میرے مال میں سے میری قبر پر ایک چراغ جلا لا۔ میں کہوں گا یا امام، آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی میری قبر پر چراغ جلانا، مگر ہائے چراغ تو دور کی بات، ارے قبر پر کوئی سلام کرنے والا بھی نہیں ہے۔ میں کہوں گا امام، آپ کا بیٹا جوان ہے، جوان بیٹے کو وصیتیں کر رہے ہیں۔ ہائے حسین، جس کے کربلا میں 2 جوان بیٹے تھے، ایک جوان بیٹے کا لاشا بوڑھے باپ سے نہ اٹھا، ارے دوسرا جوان بیٹا پشتے ناکا سے اپنے بوڑھے باپ کا لاشا دیکھتا رہا، نہ غسل دے سکا نہ کفن دے سکا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔